بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ شعبان کی 15ویں رات یعنی شب برات میں قبرستان جانا کیسا ہے۔ کچھ لوگ اس کے قائل ہیں کہ قبرستان جانا چاہیے اور کچھ لوگ اس کے قائل نہیں ہے کہ قبرستان جانا چاہیے۔ تو اس کے بارے میں صحیح تحقیق کیا ہے، قرآن میں کیا ہے، احادیث کے اندر کیا ہے، وہ ساری باتیں آج ہم آپ کے سامنے کرنے والے ہیں۔ قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس مسئلے کا جواب آپ کو بتانے والے ہیں۔ دیکھیے بھائی، اس مسئلے کا جواب یہ ہے کہ شب برات میں یہ جو مخصوص عبادت ہے، مخصوص رات کی عبادت ہے، سب سے پہلے تو اس رات کی ہمیں فضیلت کو سمجھنا چاہیے کہ اس رات کی فضیلت کتاب اور احادیث کے اندر وارد ہوئی ہے، اور جن راتوں میں جگنے کا حکم دیا گیا ہے ان میں سے ایک رات یہ بھی ہے کہ اس رات میں جگنے کا حکم ہے اور جگا جاتا ہے اور عبادت کی جاتی ہے۔ تو اسی سے تعلق سے تو اسی رات کا ایک رکن ہے قبرستان جانا۔ کیا یہ نبی سے ثابت ہے یا نہیں، اس کے بارے میں آج ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو دیکھیے، جی ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس رات میں قبرستان گئے ہیں، یہ ثابت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم اور اس کی امت کو ترغیب نہیں دی ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان گئے ہیں، چپکے سے گئے، یہاں تک کہ اپنی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی نہیں بتایا۔ فقدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ فخرجت فاذا هو بالبقیع فقال اکنت تخافین ان یحیف اللہ علیک ورسولہ۔ یہ روایت سیدہ حضرت صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے۔ مختلف کتابوں کے اندر یہ روایت آئی ہے، احادیث کی بڑی کتابوں کے اندر۔ تو اس کا مطلب یہ ہے، اس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک روز میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر پر نہ پایا، تو میں تلاش کرنے کے لیے نکلی، تو میں نے دیکھا کہ اس رات میں، شب برات میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع کے اندر تشریف فرما ہے اور آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں اور اپنے چہرے کو آسمان کی طرف کیے ہوئے ہیں اور اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں۔ اس روایت میں جنت البقیع کا ذکر آیا ہے، فَإِذَا هُوَ بِالْبَقِيعِ، کہ حضرت صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت البقیع کے اندر پایا، جو کہ جنت البقیع یہ مدینے کا ایک قبرستان ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان تشریف لے گئے ہیں اس رات میں۔ تو اب امت کو کیا تعلیم دی جا رہی ہے؟ امت کو اس سلسلے میں یہی تعلیم دی جائے گی کہ زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ قبرستان میں جانا ثابت ہے۔ ہمارے لیے کیا ہے؟ ہمارے لیے یہ حکم ہے کہ بھائی اگر آپ زندگی میں ایک مرتبہ شب برات میں قبرستان چلے گئے تو اچھی بات ہے، یہ سنت ادا ہو گئی۔ ہر بار جانا تو ہر بار اس طریقے سے جایا جائے گا کہ جس طریقے سے نارملی آپ جاتے ہیں، ہر دن جاتے ہیں نا قبرستان، یہ ہر جمعے کو جس کا معمول ہے جانے کا، اپنے مرحومین کے لیے دعا اور استغفار کرنے کا، تو آپ اسی طرز پر جائیں، اسی طریقے سے جائیں، کیونکہ آپ نے اگر ایک مرتبہ زندگی میں چلے گئے، آپ زندگی میں ایک مرتبہ چلے گئے شب برات میں قبرستان میں، تو یہ سنت ادا ہو گئی۔ اب جتنی بار آپ جائیں گے وہ سب نفل کا درجہ رکھے گئے، تو نفلی اعتبار سے جانا، اس کو ضروری سمجھنا۔ اب یہاں پر یہ دیکھا جائے گا کہ اگر اس کو ضروری سمجھا جائے گا کہ قبرستان جانا چاہیے تو یہ گناہ ہو جائے گا، یہی گناہ ہو جائے گا، اور اگر اس کو نہ جانے والوں کو لعن طعن کرنا تو یہ بھی بدعت ہو جائے گی، یہ بھی بڑا گناہ ہو جائے گا۔ تو اس کو نارملی رکھا جائے، اس میں چپ چاپ چلا جائے، بغیر کسی کو بتائے جائیں، استغفار کریں، دعا وغیرہ کریں اور واپس آ جائیں۔ تو جا سکتے ہیں، شب برات میں قبرستان جا سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ بدعات سے بچتے ہوئے، کسی کو کہے بغیر اور کسی کو لعن طعن کیے بغیر اور اس طرح ٹولیاں بنا کر کے جانا اور اس کا شور شرابہ کرنا، تو یہ سب منع ہے، اس سے اسلام روکتا ہے، منع کرتا ہے۔ شریعت کی جو باتیں جس انداز میں بتائی گئی ہیں اور جس طریقے پر بتائی گئی ہیں، اس کو اس انداز میں اور اس طریقے پر رکھا جائے گا، اور اس کا لیول وہی ہونا چاہیے جو شریعت نے بنایا ہے، جو شریعت نے اس کا لیول متعین کیا ہے، معیار اس نے جو شریعت نے اس کا ایک معیار متعین کیا ہے، اسی معیار کے مطابق ہمیں اس بات کو رکھنا ہوگا، اس حدیث کو رکھنا ہوگا۔ تو حدیث میں یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف لے گئے، تو ایک مرتبہ اگر آپ زندگی میں چلے گئے ہیں شب برات میں تو آپ کی یہ سنت زندہ ہو گئی، بار بار آپ شب برات میں جائیں گے تو یہ ایک محض نفلی کام ہوگا، اور اگر نفلی کام کو ضروری سمجھا جائے گا تو یہ گناہ ہوگا۔ یہ مغفرت کی رات ہے، بنو کلب کی بکریوں کے بال کے برابر اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کے گناہوں کی مغفرت فرماتے ہیں، لہٰذا گھر پر بیٹھ کر کے یا مسجد میں جا کر کے عبادت کرنی چاہیے۔ محض فالتو کے کام اس طریقے سے گھومنا پھرنا یا ٹولیاں بنا کر کے جانا، یہ بدعات میں آئے گا اور اس سے بچنا چاہیے۔ امید ہے بات آپ کی سمجھ میں آئی ہوگی۔ آپ لوگ اس ویڈیو کو خوب زیادہ شیئر کیجیے، آپ کے بھی کوئی مسائل اور کوشچنز ہو ضرور کمنٹ باکس میں لکھیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔